أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ الحمدللہ، تلاوت کلام الرحمن بزبان حافظ طارق سلمان، بمع ترجمہ آپ نے سماعت کی۔ بعدس کلام الرحمن آپ کے سامنے پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان موجود ہیں معروف ثناخوان رسول جنید علی فریدی۔ آئیے سفر کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت کی طرف اور سنتے ہیں جناب جنید علی فریدی سے ایک خوبصورت نعت۔ جنید علی فریدی، آپ کو آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن محفل نور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ اس پرکیف محفل نور میں ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے؟ آج برکتوں والی مانگنے والی رات ہے، آئیے مل کے سب حضور سے مانگتے ہیں، اور بڑا خوبصورت کلام حضرت عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور مل کے ان کا کلام پیش کرتے ہیں۔ رحمت کا ہے دروازہ کھولا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھولا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز،
وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، تیری امید کا کھل جائے گا اے دوست، گلشن تیری امید کا کھل جائے گا اے دوست، گلشن تیری امید کا کھل جائے گا اے دوست، انشاءاللہ کہ سرکار کے کوچے کی ہوا مانگ ارے مانگ، کہ سرکار کے کوچے کی ہوا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، کہ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، کہ بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ اور نیازی صاحب کیا خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ ہاں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، کہ سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، کہ سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، کہ جس وقت بھی آقا نے کہا مانگ ارے مانگ، کہ جس وقت بھی آقا نے کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ اور آخر میں مل کے سب مانگتے ہیں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ معروف ثناخوان رسول جناب جنید علی فریدی حضور کی بارگاہ میں بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوران نعت ہمیں جوائن کیا ہے صاحب سلسلہ صاحب طریقت جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی الاسدی نے۔ آج کی شب کی مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن شب برات محفل نور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعا۔ چند سوالات آپ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व औलिया उम्मति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि इस दौरे पुराफात में जहां सोशल मीडिया को लोग अपनी ज़ाती तज़ीन व आराइश के हवाले से पेश कर रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए गामज़न हैं। अल्लाह पाक आपको और आपके साथ जितना हल्का इस वक्त मशगूल है, अल्लाह पाक उन सब की काविशों को कबूल फरमाए। सबसे पहले शब बारात, बारात किसको कहते हैं कि बहुत बरकतों वाली, खुशियों वाली रात, और शब के महीने रात। और आपका जो सवाल है कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाने आली शान है इस हवाले से, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुक़द्दस पे बड़ी ख़ास तवज्जो फरमाई। वैसे तो तमाम माह करीमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बड़े क़ुर्ब का बास रहे, हर महीने में अल्लाह पाक ने हमें कुछ न कुछ इनाम व कराम से नवाजा है। लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं शब है, यानी हम जो 15वीं शब जागा करते हैं, जिसको शब बारात के नाम से लोग जानते हैं, नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, उसमें रावी कोई यानी दूर का रावी नहीं या किसी ने सुना नहीं, बल्कि खुद नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद इरशाद फरमाया। और रिवायत कौन कर रहा है, इस हदीस को बयान कौन कर रहा है? सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बिस्तर पे ना पाया, तो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका में देखा कि सरकार अगर बिस्तर पे ना होते तो कहीं ना कहीं इबादत फरमाते। तो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में मौजूद नहीं थे, तो आपने जब हुजरे मुबारका से बाहर देखा तो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी पाक में पाया। तो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, जब आप पहुंचे और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इस रात आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए और आप इस रात में, तो नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या तुम जानती हो अल्लाह पाक इस रात में कितनी बरकतें नाज़िल फरमाता है? तो आपने फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल, आप बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह इस रात में 300 जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, सुभान, और 300 जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अल्लाह पाक अपने उस मकाम पर तशरीफ़ लाता है जो दुनियावी सतह पर पहला आसमान कह लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर तशरीफ़ लाता है, और उस रात अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रावी निदा देने वाला निदा देता है कि ए बंदो, कोई है तुम में से जो बख्शिश मांगने वाला हो, तो अल्लाह बख्शने के लिए तुम्हें तैयार है। ए लोगों, कोई तुम में है जो औलाद मांगने वाला है, अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। है कोई ऐसा जो कब्र से निजात मांगने वाला है, तो अज़ाब कब्र से अल्लाह निजात अता फरमाएगा। है कोई जो अपने लिए बरकतें मांगने वाला है, तो तुम्हें अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। तो इस रात में जब अल्लाह पाक इनाम कराम की तजल्लियात नाजिल फरमाता है, तो वो अल्लाह पाक की तजल्लियात को हासिल करने वाले खुशू खुजू के साथ जो अल्लाह की सबसे पसंदीदा तरीन चीज़ है, वो है उसकी बारगाह में सजदा। तो अल्लाह के वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तमाम चीज़ों को तलब करते हैं, वो कसरत से उस रात में सुजूदो क़याम का बंदोबस्त करते हैं। और इस मामले पे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, इसमें कसरत से नवाफिल पढ़े जाएं और कसरत से सुजूदो क़याम किया जाए और कसरत से अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तग़फ़ार की जाए, तो अल्लाह पाक बेशक बख्शने वालों में से है और अल्लाह पाक बख्शता है। और ये वो करीब रात है कि जिसके लिए हर मोमिन इंतज़ार करता है। बेशक बेशक। तो ये नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बड़ी अच्छी राह दिखाई कि हम रमज़ान से पहले अपने उन तमाम मामलात को अल्लाह पाक की बारगाह में, और सबसे अहम रात ये तो एक मैंने आपको बताया कि नामो कराम, और इस रात में नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत व ज़ीस्त के फैसले किए जाते हैं। इस रात में किसने दुनिया से जाना है, इस रात में फैसला होगा कि इस साल कौन दुनिया से जाएगा, और इस साल कौन पैदा होगा, और इस साल अल्लाह की बारगाह में कौन चला जाएगा। ये तमाम फैसले इसी रात में किए जाते हैं। और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों के लिए, कसरत से सुजूदो क़याम करने वालों के लिए, कसरत से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करने वाले, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है, अल्लाह पाक का फरमान है आलिशान है कि है कोई जो मुझसे मांगे मैं अता करने वाला हूँ, है कोई मुझसे जो तलब करे मैं उसकी तलब को पूरा करने वाला हूँ।
تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس رات میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجود و قیام کر کے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ پاک تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ دراصل امور کی تقسیم کی رات ہے؟ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آج کی یہ رات الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت کا بارہا کروڑ شکر کہ یہ رات ہمیں آج نصیب ہوئی، ہمیں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہے اس رات میں؟ دیکھیں بظاہر تو فقط اس رات کے حوالے سے ہم نہ سوچیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا چاہیے ہم اسی پہ توجہ دے لیں، کیونکہ اگر ہم پورے سال اسی انداز میں حاضر ہوں گے تو اس رات کی تیاری آٹومیٹک ہماری ہو جائے گی۔ تو ہم اگر اس چیز کو دیکھ لیں کہ اس رات میں خصوصی لوگ ایک تفریحاً اپنے بچوں کو آتش بازی کا سامان لا کے دیتے ہیں، اس رات میں جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ عجیب عجیب قسم کی خرافات میں مبتلا ہیں اور لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی اولاد کو اس طرف راغب کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے جہنم کا سبب ہے، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فتاوی رضویہ میں حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ بریلی فرماتے ہیں کہ یہ آتش بازی کرنا اور ان خرافات میں مبتلا لازم و ملزوم حرام ہے، کیونکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت تیاری کرتے ہیں عبادت کی، ریاضت کی، نیا جوڑا پہنتے ہیں اپنے آپ کو، تو بالکل اسی طرح تیار کریں کہ جیسے ہم حرم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہیں تو ہمارا خشوع و خضوع کیسا ہوگا کہ فقط ہم ہیں، اور جس طرح ہم نیت کریں، اگر ہم کسی آفیسر کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے بہت اچھا تیار ہو، تو ہم نیت میں کہتے ہیں کہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور حضرت جبریل امین فرماتے ہیں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ کے رسول کہ اگر یہ بندے دیکھ لیں کہ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں تو تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اگر یہ دیکھ لیں، اگر ان کو وہ آنکھیں عطا ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کی طرف توجہ کریں، کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمارے دامن پہ کتنی سلوٹیں آ گئی ہیں، ہمارے جسم پہ کہاں خارش ہو رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، ہم اس میں ترتیب میں لگ جاتے ہیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں ہم اللہ کی ذات میں محو ہو جائیں گے اس میں عبادت میں مزہ آنے لگے گا، ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آس پڑوس سب بھول جائیں، فقط یہ یاد رکھیں کہ ہم عدالت رب میں حاضر ہیں اور اپنی عبادت اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ ہم ہر ساعت میں، رکوع میں، قیام میں، سجود میں، اتحیات میں، ہر لمحے میں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ پاک سے مخاطب ہیں، اور اللہ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، اس میں ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، قبر کے عذاب سے نجات بھی مانگ رہے ہیں، ایمان کی موت بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں، الحمد سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے طلب کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ جناب ایک اور سوال کہ اس رات کے حوالے سے مشائخ عظام کیا فرماتے ہیں؟ مشائخ عظام احادیث سے ہٹ کر کبھی نہیں چلے، بے شک، اور جسے طریقت کہا جاتا ہے اولیاء اللہ کی راہ ہے، اور اولیاء اللہ کی راہ کبھی بھی نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ہٹ کر نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میں نے آپ کو فرمان بھی سنایا کہ یہ رات کس حوالے سے ہے کہ نوافل، اور تو حضرت سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں شب عدالت کی شب ہے۔ حضرت غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ 15ویں شب تیری عدالت کی شب ہے، کہ اس رات میں تو اپنے کیے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ سکتا ہے اور وہ معافی قبول ہوگی، قبول ہوگی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اور اس رات میں اللہ پاک جنت کے دروغہ رضوان کو یہ حکم فرماتا ہے کہ جنت کے جتنے دروازے سب کھول دو، اور جو ایک مرتبہ بھی مجھ سے استغفار کرے اس کی استغفار کو میں قبول کروں گا اور اس کو جنت کے ناموں میں لکھ دو۔ اور جو دوزخ کے دروغہ ہیں جن کا نام مالک ہے، ان کو حکم کرتا ہے اللہ پاک کہ تمام دوزخ کے دروازے بند کر دو، اور آج رات کوئی بھی دوزخ کے لیے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ آج جتنے ہیں جو مجھ سے ایک بار بھی دل سے استغفار کر لے گا، ایک بار بھی میرے محبوب پہ درود پڑھ کے اس کا وسیلہ دے کے مانگ لے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس رات میں کثرت سے توبہ کرو، کثرت سے سجود و قیام کرو، کثرت سے اللہ کو راضی کرو،
اور تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو سارا جہاں تم سے راضی ہو جائے گا. دولت تمہارے گھر پر ہوگی، اولاد تمہارے گھر پر ہوگی، نعمت تمہارے گھر پر ہوگی، برکت تمہارے گھر پر ہوگی، اللہ کی رضا تمہارے گھر پر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں. اور یہیں پہ حضور خواجہ کل خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ ہند الولی حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شب کو ایسے گزارو کہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری شب ہے، اور تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ آج رات تم جو عبادت، ریاضت، تقوی، جو توبہ، جو استغفار کرو گے اللہ قبول فرمائے گا اور اس کے بدل میں تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو تم کتنا انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کثرت سے انعام حاصل کرو، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے جاؤ، جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جاؤ. اسی طرح حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں عصر کے بعد سے صدقات دینا شروع کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقات سے ابتدا لو، اور ہو سکے تو 14 کا بھی روزہ رکھو اور 15 کا بھی روزہ رکھو کہ جب تمہارا شب برات میں نامہ اعمال سمیٹا جائے تب بھی تم روزے سے ہو، اور جب صبح نامہ اعمال شروع ہو تب بھی تم روزے سے ہو. کتاب فجر یہ ندا دی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو مانگے، تو جب ندا دینے والا اپنا رجسٹر بند کرتا ہے اس وقت بھی حضور فرید الدین فرماتے ہیں کہ تجھے روزے والوں میں لکھ دیا جائے، اور تیرا یہ سال بھی روزے سے زندگی شروع ہو اور تیرا سال بھی روزے سے ختم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری. دوران گفتگو سفر کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت کی طرف. ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ طارق سلمان صاحب. ملتمس ہوں حافظ طارق سلمان سے کہ ایک خوبصورت نعت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جناب سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، اور آج کی مناسبت سے میں کلام پیش کر رہا ہوں، اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے. اور شعر سماعت کیجیے گا. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جان فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو
چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور دیکھیے یہ ہم سب کے لیے ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب محترم حافظ طارق سلمان صاحب، جناب سائم چشتی صاحب کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، جو کہ آج کی رات کی مناسبت سے بہت خوبصورت کلام تھا۔ اللہ رب العزت سائم چشتی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم گزارش کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں اور آج کی رات کی مناسبت سے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کوئی وظیفہ عطا فرمائیے۔ جناب محترم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا واولاد سیدنا واولیاء امت سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ بار الہ پروردگار عالم، آج کی شب کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ ہم سے جو دانستہ نادانستہ گناہ ہوئے ہیں مولا معاف فرما۔ آمین۔ بار الہ پروردگار عالم، اپنی رحمتوں کے صدقے جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کو مشکلوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اور مولا کریم ہمارے تمام گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ ان برے حالات میں مولا کریم ہم سب کے گھروں پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیں۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک وظیفہ سماعت کرتے جائیے کہ جس قدر ہو سکے، جیسا کہ گفتگو میں بھی میں کہتا رہا ہوں، جس قدر ہو سکے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے رہیے، یا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کی برکت یہ ہے کہ گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور اس کے صدقے اللہ پاک رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کی خیر فرمائے، دعاؤں میں شامل رکھے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے ایوان کے آخری صنعہ کم سن صنعہ
بہت خوبصورت آواز جناب محمود جاوید سے گزارش کروں گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبداللہ حسن فریدی کو اجازت دیجیے۔ اگلی ٹرانسمیشن میں پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور فاطمہ علی حسین و حسن، فاطمہ علی حسین و حسن، نور سارے حضور آپ کے ہیں، نور سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کمر گر جس نے اپنا وار دیا، کمر گر جس نے اپنا وار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں،
سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے